اس وقت وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کینڈی کرش کھیل رہی تھی جب باس صاحب نازل ہوئے۔ پہلے اس کو دیکھتے رہے کہ اپنے فون سے نظر اٹھا کر ان کو دیکھتی ہے، پر جب 3 منٹ گزر گئے مگر نہ اس نے نظر اٹھائی نہ ان کی طرف دیکھا۔ وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، جس پر کرسی نے چیخیں مارتے ہوئے پورا احتجاج کیا۔ اپنے شوہر کو دیکھ آئے تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، آخر واپس نارمل حالت میں آنے کو تمہیں اور کتنا وقت درکار ہے؟ پرچہ پرسوں پریس میں جانا ہے اور ابھی تک تمہارا آرٹیکل سبمٹ نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں ہے۔ مجھ پر ایک دفعہ ہی فاتحہ پڑھ لیں۔ بڑا شوق تھا نا آپ کو ایس پی کا انٹرویو چھاپنے کا، مجھے کیا الہام ہونا تھا کہ وہ تمہارا بھگوڑا شوہر ہے۔ اب تو لگ گیا نا پتہ، جا کر دیگے بانٹے۔ یہ جو تم منہ پھیلا کر سر آہیں بھر بھر کر گرمی میں کمی کر رہی ہو، اس کا حل اب کیا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تمہیں اس ماہ کی تنخواہ نہیں دوں گا۔ ہاں، پہلے تو آپ مجھے گن کر وقت پر دیتے ہیں۔ تم کون سا کوئی ضرورت مند لڑکی ہو؟ نہیں، میں تو شوقیہ خجل ہونے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ پیسے مجھے کیا کرنے ہیں؟ ہاں بھئی، ایس پی کی بیوی ہو، میرے سامنے اس کا نام مت لیں۔ ویسے تم بتانا پسند کرو گی تم دونوں کے درمیان ناراضگی کس بات کی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ کیا وہ تمہیں پسند ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں نہیں گئی، وہ چلا گیا، بس۔ ہیں، تم نے چلے جانا تھا؟ ایک دم سے تو اس نے ایسی بات کر دی، مجھے فوری طور پر خاک بھی سمجھ نہ آیا۔ خیر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا گھر کدھر ہے جہاں وہ رہتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے گھر رہتا ہے، اور کہاں رہے گا؟ تو تم اب کیوں نہیں چلی جاتی؟ کیوں جاؤں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ ولیمے سے پہلے مجھے چھوڑ گیا اور میں اس کے پیچھے جاؤں؟ کیوں؟ کیا ایسی ہی گری پڑی ہوں؟ دیکھو، تمہارے ڈیڈی کی کال آئی تھی، وہ تمہارے لیے پریشان ہیں۔ کیا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ شاید۔ میں تو جس جگن کو جانتا ہوں وہ ہار ماننے والی نہیں ہے، اور نہیں تو کم از کم اس کے گھر 4 دن رہ کر اپنے کیس کی تفتیش ہی کراؤ۔ وہ اگر اس طرح سے گیا تو گیا کیوں؟ مجھے کچھ بھی نہیں جاننے کا تجسس۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ابا سے کہہ دیتا ہوں، کوئی اچھا سا وکیل ڈھونڈ کر اس ایس پی کو خلا کا نوٹس بھجوا دیں، اور جو ان کے دوست کا بیٹا باہر سے میکینیکل انجینئرنگ کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ رشتے کی بات ڈن کر دیں۔ اس نے فون میز پر پھینکا اور اپنے بوڑھے باس کو تعجب سے دیکھا۔ آپ میرے دوست ہیں یا دشمن؟ سیدھا سا جواب یہ ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو اس کے گھر جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو یا اپنی راہ الگ کر لو۔ اگر اس نے مجھے اپنے گھر گھسنے نہیں دیا، پھر ایسے بے حس بدتمیز انسان کے ساتھ تعلق رکھنا بیوقوفی ہی ہوگی۔ کیا یہ آپ کا مخلصانہ مشورہ ہے؟ 100%۔ چلیں، میری 1 ہفتے کی چھٹی قبول کریں۔ قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے دل کا مکین بنے گا یا پھر ماضی کا حصہ۔ وش می گڈ لک، بیسٹ آف لک۔ اسرار احمد اور روبینہ بیگم کی جوڑی سارے خاندان کی آئیڈل جوڑی تھی۔ اسرار احمد خود تو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، مگر اللہ نے ان کو 5 بیٹوں سے نوازا ہوا تھا۔ دوسری طرف روبینہ 2 بہنیں ہی تھیں۔ دوسری بہن، جو کہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ اسرار احمد کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا، جس سے اچھی خاصی آمدنی آتی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے بھلے وقتوں میں مارکیٹ کے اندر 5 دکانیں لے رکھی تھی، جن کا کرایہ تب بڑا مددگار ثابت ہوا جب ایک دن بارش اور آندھی کی وجہ سے کھمبے کی تاریں گری ہونے پر سارا راستہ شاٹ تھا۔ قسمت کی بات، اسرار احمد کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ اس قدر شدید بجلی کے جھٹکے لگے کہ 3 ماہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد جان تو بچ گئی، مگر دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کاٹنا پڑا۔ بچوں اور بیوی کے لیے بڑا صدمہ تھا، مگر روبینہ کی جواں مردی نے گھر کو بکھرنے نہیں دیا۔ حارث کو سیٹھ افضل کے دفتر میں نوکری تو ملی، پر ساتھ ہی الماس نے حارث کے حواسوں پر حملہ کیا اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ ماں باپ نے شادی کر دی۔ الماس نے آبادی میں گھسے اس 2 احاطے کے مکان میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کو نیا مکان لے کر دینے اور کاروبار کرنے کے چکر میں حارث نے دکانیں 3 کروڑ میں بیچ کر 2 حصے سرمایہ کاروبار میں لگایا۔ 1 حصے سے بیوی کی مرضی کی کوٹھی لی۔ ماں باپ کو ساتھ لے جانا چاہا تو انہوں نے بہو کی شکل کے زاویے دیکھتے ہوئے
साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पहले पहल हारिस घर पर खर्चा देता रहा क्योंकि उसने वादा किया था बिजनेस में सारे भाइयों के नाम के शेयर रखेगा। मगर जब फातिमा को एकदम कैंसर ने आ लिया और इनको इल्म तब हुआ जब मर्ज आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। ताशफीन ने यकमुश्त 25 लाख की रकम हारिस से लेकर माँ के इलाज पर लगा दी, मगर उसकी लाख कोशिश और जतन के बावजूद माँ की जान न बची। हारिस की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था जब फातिमा अपना असल देर सुधार गई। ये चोट ऐसी थी जिसने लड़कों की और इसरार की कमर तोड़ दी। सबसे छोटा अब्बास सिर्फ 6 साल का था। उस कड़े वक़्त में ताशफीन ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाइयों को समेट लिया, क्योंकि माँ की बीमारी के दौरान वो ही इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चक्कर लगाता रहा। माँ के सबसे ज़्यादा करीब भी वही था। उसके बाद हारिस ने जो रंग दिखाया उसने सबको उससे और उसकी बीवी से मुतनफ़्फ़र कर दिया था। उसने बाप के सरमाए को वापस करते हुए 100 बार जताया कैसे वो मेहनत करके उन लोगों की कॉलेज यूनी की फ़ीसें भर रहा है, कैसे उनको पाल रहा है। वो अपनी बीवी एक माह में कितने जोड़े बनाती उसका हिसाब करना हराम था, मगर बाप और भाइयों को महीने के चंद हज़ार देते हुए भी दोनों मियाँ बीवी 10 दफ़ा एहसान जताते, जिस पर एक दिन ताशफीन ने भाई के सामने ही अलमास की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी और मज़ीद उन लोगों की मदद लेने से इनकार कर दिया। मगर हारिस आकर बाप को महीने के महीने 20-30 हज़ार दे जाता, जिससे घर का खाना पीना चलता। ताशफीन की तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करता रहा क्योंकि चारों भाई पढ़ रहे थे और ख़र्चा अच्छा खासा था। 30 छोड़ 50 हज़ार से भी काम चलना मुमकिन नहीं था। फीसों के लिए घर को गिरवी रखकर खतीर रकम बैंक से उधार लेकर काम चलाया गया, बाकी की रकम बैंक में जमा कर दी। वो खुद तो स्कॉलरशिप पर MBA कर गया, मगर उससे छोटे फ़ारस और शोएब अभी ज़ेर तालीम थे। फ़ारस एरोनॉटिकल इंजीनियर बन रहा था, हसीब BA कर रहा था, जबकि अब्बास अभी 6ठी जमात का तालिब इल्म था। 4 साल से वो लोग माँ के वजूद से महरूम थे। घर में सिर्फ मर्द ही मर्द थे, औरत नाम को भी न थी। नौकर रखने की अपनी हैसियत न थी। सारे काम चारों भाई खुद ही आपस में बांट कर लेते। एक सिर्फ कपड़े धोने का मसला ऐसा था जिसे धोबी ही हल करता। 2 साल पहले हारिस ने बिजनेस को मज़ीद बढ़ाया और ताशफीन की मदद मांगी। उसने तगड़ी सी तनख्वाह का मुतालबा रखकर मदद देने की हामी भर दी, मगर शादी के बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़कर सर्विस ज्वाइन कर चुका था। अपनी अब तक की हुई सेविंग्स वो शादी वाले दिन हक महर और दूसरे खर्चे के तौर पर जुगन को दे आया था, जिसके नतीजे में गाड़ी एक दफ़ा फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। मगर उसको गम रुपए पैसे का नहीं था, क्योंकि पैसा आनी जानी चीज़ है, कमाया जा सकता है, इंसान नहीं मिलते। जो चोट भाई ने दी उसकी तकलीफ़ नहीं जाती। तुम इतने बड़े बड़े बैग लेकर आखिर जा कहाँ रही हो? मम्मी बताया तो है अपनी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। अब बार बार तो ना पूछे। मगर हनी बेटा इस तरह अचानक? मम्मी रात को उसने मुझे कॉल करके बताया है। आप मुझे जाने दें, बाहर टैक्सी आ गई है, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और हाँ, मैं कोई महीना रहे बगैर वापस नहीं आऊँगी, डैडी को बता दीजिएगा। वो फौरी तौर पर बाहर निकल आई, जहाँ टैक्सी की बजाय हारिस गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था।